بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجعة فأمرنی ان اصرف بصری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اپنی نگاہ پھیر لو۔ محترم سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں نگاہ کی حفاظت کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اجنبی عورت سے آمنا سامنا ہو جائے اور خواہش اور ارادے کے بغیر اس پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ پھیر لینی چاہیے۔ اچانک نگاہ پڑ جانے کے بعد اسے برابر دیکھتے رہنا اور اس کے حسن سے دلچسپی لینا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر عورت کی کسی نامحرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی نگاہ پھیر لے، لیکن اگر وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہے تو اس میں دلچسپی لیتی رہے تو گناہ گار ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، پہلی کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈال۔ پہلی نگاہ معاف ہے اور دوسری بار دیکھنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ بدکاری کی پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ آنکھوں کی آوارگی ہے۔ اس بنا پر اسلام نے سب سے زیادہ زور نظر کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر دیا ہے۔ شوق اور ارادے سے غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنا ممنوع ہے، چاہے پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو۔ اگر شوق اس میں شامل ہے اور ارادے سے نگاہ ڈال رہا ہے تو چاہے پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو، یہ ممنوع ہے، منع ہے۔ اچانک پہلی نگاہ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دیکھنے والوں کے شوق اور ارادے کا دخل نہیں ہے، لیکن آدمی دوسری بار تو شوق اور ارادے سے ہی نگاہ ڈالتا ہے، اس لیے گناہ گار ہوگا۔ جو شخص غیر محرم پر اچانک نگاہ پڑ جانے کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس پر دوسری بار نگاہ نہیں ڈالتا، وہ نہ صرف یہ کہ گناہ گار نہیں ہے بلکہ اس ضبط نفس یعنی نفس کے کنٹرول کر لینے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اجر و ثواب کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ حضرات، یہ نگاہ کی حفاظت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں گفتگو کی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ عام طور سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی عورت پر ہماری نگاہ پڑ جائے تو ہم گناہ گار ہوں گے کہ نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں قصد و ارادہ نہیں ہوتا، اس میں شوق نہیں شامل ہوتا، اس میں عزم نہیں شامل ہوتا، اس لیے اگر اچانک کسی پر پہلی نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ ڈالنا آدمی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ دوبارہ نگاہ ڈالنے میں اس کا شوق اور ارادہ داخل ہے اور یہ چیز منع ہے۔ اس لیے پہلی نگاہ کو شریعت نے معاف کر دیا ہے اور دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نگاہ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو بدنگاہی سے بچائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔